الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الجن شریفہ سے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا 72واں نمبر ہے اور جبکہ نزول کے اعتبار سے 40ویں نمبر پر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 28 آیات مبارکہ، 285 کلمات، 870 حروف ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اوحیا، میری جانب یہ وحی فرمائی گئی ہے، مجھے اس بات سے مطلع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھے بتایا کہ انہ استمع، یہ کہ بڑے غور کے ساتھ سنا، استمع غور کے ساتھ سننا، سماعت، سمع مطلق استاد بھی نے سنا، استمع بڑے غور و خوض کے ساتھ سنا، نفر من الجن، جنوں کے ایک گروہ نے۔ نفر عربی میں 3 سے 9 تک، بعد میں 1 سے 9 یہ 10 تک کا کہا ہے کہ 1 سے 10 تک کے جو گروہ کو لفظ نفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جنوں کی تعداد کتنی تھی؟ بعد نے فرمایا کہ وہ 9 تھی، بعد نے فرمایا 7، جتنی بھی تعداد تھی اللہ تعالیٰ نے نفر فرمایا ہے، یعنی جو 10 کے قریب قریب۔ جنوں نے سنا، نفر من الجن، جنوں کے گروہ نے یہ سنا غور کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کو، فقالو، اور انہوں نے یہ کہا، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، قرآن عجبا، قرآن مجید فرقان مید، جو نہایت ہی ایک عجیب ہے، بڑا ہی حسین ہے، انوکھا کلام ہے جو ہم نے سنا ہے۔ حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن نخلا میں تھے۔ نخلا کہتے ہیں کھجوروں کو، کھجوروں کے باغ کو، جھنڈ کو کہتے ہیں۔ بطن کا معنی ہوتا ہے پیٹ، یعنی درمیان۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا میں تھے کہ نصیبین کے جن کی تعداد 9 یا 7 یا جتنی بھی تعداد تھی وہ ادھر سے گزرے۔ صحیح ہے میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید فرقان مجید کا نزول شروع ہوا تو آسمانوں پر جنوں کا جانا بند کر دیا گیا۔ خلاق کائنات جل وعلا نے ستاروں کو وجعلنا رجوما للشیاطین، ہم نے ان کو کوڑے بنا دیا شیطانوں کے لیے۔ شیطانوں کا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا۔ شیطانوں کے سردار بالخصوص ابلیس لعین نے شیطانوں سے کہا، جنات سے یہ کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، ضرور کوئی بڑی شے رونما ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند کر دیا گیا ہے۔ پہلے آسمانوں پر جنات چلے جایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی پر، پھر چوتھے آسمان تک جنوں کا جانا باقی رہا اور اس کے آگے جانا ان کا بند کر دیا گیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد کے بعد بعض علماء کرام کے نزدیک پہلے آسمان پر جنات چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب وحی کا نزول شروع ہوا پھر ان کو آسمانوں پر جانا بالکل بند کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب کوئی بھی جن آسمان پر نہیں جا سکتا تھا۔ میرے کریم آقا کی ولادت بعد سے قبل جنات جو آسمانوں پر جاتے تھے، باتیں وہاں فرشتے کرتے تھے لوگوں کے بارے میں، وہ سن کر زمین پر آ کر بتا دیتے تھے، اور کاہن ان باتوں میں مزید اضافہ کر کے وہ نجوم کی باتیں لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ پہلے جنات کا انسانوں کے ساتھ بھی میل ملاپ ہوا کرتا تھا، جس طرح میں تھوڑی انشاءاللہ تعالی آئندہ آیات برکہ میں اس کا ذکر کروں گا۔
حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان کی تلاوت فرمائی نماز فجر کے وقت، سورہ اقرأ یا سورہ طٰہٰ۔ ان جنات نے سنا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور حضور رسول مرشد رحمت مکہ علیہ السلام پر یہ جنات ایمان لے آئے۔ ابن جوزی نے کتاب الصفوہ میں سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں زرع کے علاقہ میں تھا، وہاں میں نے پہاڑوں کی ایک ایسی وادی دیکھی جو پورا ایک شہر تھا، پہاڑوں کو تراش تراش کر وہاں گھر بنائے گئے تھے، اور ان کے درمیان ایک خوبصورت محل تھا جو پتھر کا بنا ہوا تھا۔ میں محل کے اندر داخل ہو گیا، میں نے محل کے ایک مین کمرے میں ایک عظیم الجثہ بہت بڑا جسم تھا جس کا ایک انسان کی طرح ایک شخص دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہا تھا، حرم کعبہ کی جانب منہ کیے۔ اس کے اوپر جو جبہ تھا وہ بڑا نفیس تھا، اون کا جبہ تھا، بڑا ہی نفیس اور بڑا ہی خوبصورت جبہ تھا۔ مجھے اس شخص کے جسم اور ڈیل ڈور پر اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا تعجب اس جبہ کے حسن پر ہوا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، جب انہوں نے نماز کو مکمل کیا تو میں نے اس کو سلام کہا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگا اے سہل، یعنی اس نے میرے دل کی بات کو جان لیا تھا، اے سہل بن عبداللہ، یاد رکھ یہ کپڑے جو میلے کچیلے ہوتے ہیں یہ بدبودار گناہ اور حرام خوری کی وجہ سے یہ میلے کچیلے ہوتے ہیں اور پرانے ہوتے ہیں، وگرنہ بدن کپڑوں کو پرانا نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا یہ جبہ 700 سال سے میں نے زیب تن کر رکھا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک یہ بالکل نیا ہے۔ اس نے بتایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہی جبہ پہنا ہوا تھا، رسول رحمت کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہی جبہ پہنا ہوا تھا۔ پھر اس سے کہا کہ قرآن کریم کی آیت بارکہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، وہ کہنے لگا جن جنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان میں ایک میں بھی تھا جو رسول رحمت پر ایمان لے کے آیا تھا۔ یعنی جنات بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہوئے، متعدد مرتبہ حاضر ہوئے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو انسانوں کی جانب رسول مبعوث فرمایا، اسی طرح جنات کی جانب بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے بالائی جانب پہاڑوں کی جانب تشریف لے گئے، اور ایک گھاٹی جس کو شعب ہجون کہا جاتا ہے وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مجھے فرمانے لگے کہ جنات میری ملاقات کے لیے آئیں گے، میں نے ان کو وقت دیا ہوا ہے، تم یہاں ٹھہرے رہنا، تم دائیں بائیں کہیں نہ جانا اور ڈرنا بھی نہیں ہے۔ یہ فرما کر میرے کریم آقا رسول عربی نے ایک دائرہ ایک خط کھینچا اور حضرت عبداللہ کو فرمایا تم اس کے اندر ٹھہر جاؤ، اس سے باہر نہ نکلنا۔ اس سے وہ کیل ثابت ہوتی ہیں جو جنات وغیرہ سے بچنے کے لیے کیل کی جاتی ہیں، میرے نبی نے وہ کیل فرمائی۔ سیدنا عبداللہ فرماتے رات کا وقت تھا، میں وہاں اس کیل کے اندر بیٹھا تھا، اچانک میں نے کچھ آوازیں سنی، بڑا شور و گل سنا، جس طرح چیل گدھ بڑی بڑی گدھوں کی طرح کچھ پرندے اترنے شروع ہو گئے، رسول رحمت کے گرد گرد جمع ہو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ پھر میں نے کچھ سائے دیکھے، سیاہ سائے، اور کچھ میں نے سیاہ رنگ کے انسان سفید ترین لباس میں ملبوس دیکھے، انہوں نے رسول رحمت کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مجھے شدید خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ جانور نما، یہ انسان نما جانور، یہ جس طرح نظر آ رہا تھا مجھے کچھ جانور نظر آ رہے تھے، کچھ انسان نظر آ رہے تھے، گدھوں کی طرح چیلوں کی طرح نظر آ رہے تھے، کچھ انسانوں کی طرح، کچھ پرچھائیں تھیں کہ جو سیاہ رنگ کا ایک کپڑا سا معلوم ہو رہا تھا وہ نظر آ رہے تھے، وہ اتر رہے تھے۔ میں ڈر گیا کہیں رسول رحمت کو یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے خیال کیا میں باہر نکلوں، مگر میں نے خیال کیا مجھے رسول رحمت نے منع فرما دیا تھا اس سے باہر نہ نکلنا وگرنہ نقصان ہوگا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ جو اندھیرے کی طرح کی چادریں تھیں اور وہ بڑی بڑی گدھیں تھیں اور وہ جو انسان نما کوئی شکلیں مجھے نظر آ رہی تھیں جن کے رنگ بڑے سیاہ تھے مگر لباس نہایت اجلا اور سفید تھا، رسول رحمت ان میں چھپ گئے، میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ ساری رات
وہاں شور و گل ہوتا رہا، میں سنتا رہا، اور صبح تہجد کے وقت میری کریم آقا رسول رحمت میرے پاس تشریف لائے، اور وہ سارے کے سارے وہ گدے جنات جو تھے وہ چلے گئے۔ میرے کریم آقا رسول نے فرمایا جنوں کے وفد میرے ساتھ ملاقات کے لیے آیا تھا، اور انہوں نے اپنا رزق مانگا تھا، میں نے ان کو ہڈی اور گوبر عطا فرما دیا ہے، خبردار تم گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرنا۔ عبداللہ فرماتے میں نے بار ساتھ ماں میں عرض کیا یا رسول اللہ گوبر سے اور ہڈی سے ان کو کیا ملے گا؟ یعنی آپ نے ان کے لیے گوبر اور ہڈی تجویز کر دی ان کی خوراک، تو گوبر اور ہڈی سے ان کو کیا ملے گا؟ گوبر کھائیں گے، ہڈیاں چبائیں گے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس جانور کی وہ ہڈی اٹھائیں گے اس جانور کی ہڈی کا وہ گوشت جو اس کے اوپر سے اتارا گیا تھا، اس طرح کا پورا گوشت اس کے اوپر آ جائے گا، وہ گوشت کو کھائیں گے۔ اور جو گوبر اٹھائیں گے تو سارا اناج، وہ ساری اشیاء جو جانوروں نے کھائی تھی وہ اصل تازہ حالت میں ان کو مل جائیں گی، اور وہ کھائیں گے، ان کی خوراک یہ ہوگی۔ فرمانے لگے ان کے ہاں قتل کا ایک مقدمہ تھا جس کا فیصلہ میں نے کیا، اس لیے وہ شور و گل بچا رہے تھے۔ بارکہ سال تمام میں متعدد مربت جنات حاضر ہوئے۔ صاحب تفسیر مظہری نے طویل واقعہ کا نقل فرمایا ہے، فرماتے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئی۔ میرے کریم آقا بڑے غمزدہ تھے، حضور طائف کی جانب تشریف لے گئے، اور اہل طائف نے میرے کریم آقا رسول عربی کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا، جس طرح واقعہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ رسول رحمت جب طائف سے واپس پلٹے تو حضور اکرم رسول مرشد رحمت عالم نہایت ہی پریشان حالت میں تھے۔ حضور واپس بطن نخلا میں تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی تو وہاں جنات کا یہ گروہ بار غیر سات باب میں حاضر ہوا، اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر میرے نبی پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ حضور کے نمائندے بن کر اپنی قوم کی جانب یہ تشریف لے گئے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کل یا رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے اوحی الیہ، میری جانب یہ وحی فرمائی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک بڑے غور کے ساتھ جنوں کے ایک گروہ نے سنا قرآن کریم کو، من الجن جنوں نے، فقالوا انہوں نے کہا ان سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے نہایت ہی ایک انوکھی شے قرآن مجید فرقان کو سنا ہے۔ جب ان جنوں نے، جن کو شیطان نے، ابلیس نے بھیجا تھا مختلف علاقوں میں، یہ جن نصیبین کے تھے، یہ ادھر سے گزرے، میرے کریم آقا رسول اللہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ خود ذرا اندازہ کیجئے، کلام ہو اللہ کا، زبان ہو مصطفیٰ کریم کی، اور پھر اس میں لطف کتنا زیادہ ہوگا۔ وہ جنات مبہوت ہو کر یہاں رک گئے اور کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب قرآن مجید فرقان انہوں نے سنا تو کہنے لگے یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا ہے، کہ ہم نے تلاش کر لیا اس چیز کو جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑا عجیب، بہت ہی حیران کن یہ کلام ہے، یہدی الی الرشد سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے راہیں خود آسان فرما دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جنوں میں بکثرت شیطان ہیں، یہ جنات میرے نبی سے قرآن مجید فرقان مجید کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے، کہنے لگے یہ کلام جو ہے یہدی الی الرشد، یہ ہدایت کا راہ بتا رہا ہے، یہ تو سیدھی راہ بتانے والا ہے۔ فآمنا بہ، ہم اس قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ایک تو یہ ہوتا نا کہ میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم ان کو ایمان لانے کی دعوت دیتے، ایک یہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو سنا اور اس کے اسلوب بیان سے، اس کی ہیبت سے، رب کائنات جل وعلا کے پاک کلام کے صدقہ سے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے اور کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک نہیں کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن پہلے مشرک تھے، ظاہر ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے قبل جو انسان بھی تھے اور جنات بھی، سارے کے سارے الا ماشاء اللہ، سوائے ان نفوس قدسیہ کے کہ جن کو اللہ تعالی نے بچایا ہوا تھا، باقی سارے کے سارے مشرک تھے۔
حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر ان مشرکوں نے اسلام قبول کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا سو بچا لیا، وگرنہ عمومی طور پر لوگ مشرک تھے، اور یہ جنات بھی مشرک تھے۔ وہ کہنے لگے لا نشرک بربنا احدا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید باتیں بھی کی جن کا ذکر اگلی آیات مبارکہ میں آ رہا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔